फलकियाती नगरी के मुतजस्सिस दोस्तों, अभी कुछ अरसा पहले तक कायनात के बारे में इंसान का नज़रिया कुछ और था, लेकिन गैर मामूली जहानत के हामिल चंद अफराद ने इंसान को तरक्की की उस मेराज पर ला खड़ा किया जिधर पहुंचकर आज नस्ल इंसानी खुद भी हैरान है। जैसे जैसे इंसान कायनात के मुतल्लिक जानता गया, वहीं कायनात भी दिन ब दिन मज़ीद उलझती चली गई। ये सच है कि कायनात के पहेली होने में वक्त का भी बहुत बड़ा किरदार है। अगर इंसान वक्त की कैद से आज़ाद होकर कायनात को एक्सप्लोर करने निकले तो शायद इसकी पुरसरारियत वो ना रहे जैसी नज़र आती है। पिछली सदी में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने वक्त की कैद में रहते हुए कायनात के मुतल्लिक वो राज अफशा किए जिनको पढ़कर आज भी इंसान वरता हैरत में डूब जाता है। बिलाशुबा आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का नाम बेहतरीन साइंसदानों में सरे फहरिस्त आता है। इसी खातिर हमें ये कहते हुए खुशी होती थी कि हम स्टीफन हॉकिंग के अहद में जी रहे हैं, या फिर जी रहे थे। आज की वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी के नशेबो फराज के मुतल्लिक जानेंगे और देखेंगे कि स्टीफन हॉकिंग को किन मसाइल का सामना रहा। आप देख रहे हैं अजीम साइंसदानों के ज़िंदगी के हालात पर मुश्तमिल हमारी नई सीरीज़ चमकते सितारे, और मैं हूं मोहम्मद शाहजेब सिद्दीकी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ज़ेबनामा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का ताल्लुक इंतहाई गरीब घराने से था। यहाँ तक कि एक वक्त आया जब उसके स्कूल की फ़ीस तक वालिदैन अदा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हॉकिंग दीगर बच्चों की निस्बत बहुत अच्छा तालिब इल्म नहीं बन पाया। चूँकि हॉकिंग के वालिद मेडिकल के शोबे से वाबस्ता थे और हॉकिंग रियाजीदान बनना चाहता था। 70 साल पहले रियाजीदान बनने वालों को अच्छी नौकरियां नहीं मिला करती थीं। लिहाजा हॉकिंग जब बड़े हुए तो उनके वालिद ने इन पर बायोलॉजी पढ़ने के लिए जोर डाला, मगर उन्होंने केमिस्ट्री और फिज़िक्स की जानिब अपना रुझान बरकरार रखा। उनको स्कूल में दीगर तालिब इल्म आइंस्टाइन कहकर छेड़ते थे, मगर किसे मालूम था कि ये वाकई एक दिन आइंस्टाइन सानी साबित होगा। यही वजह है कि स्टीफन हॉकिंग वक्त में सफ़र के हामी नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वाकई वक्त में सफ़र करना मुमकिन होता तो लाजमी तौर पर उन्हें एक अदद ऐसा शख्स अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिलता जो मुस्तकबिल से आया होता और उनके साथ सेल्फी लेने का ख्वाहिशमंद होता। बहरहाल 1959 तक स्टीफन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल की और 1962 में नेचुरल साइंसेस में BA ऑनर्स की डिग्री मुकम्मल की। याद रहे, ग्रेजुएशन तक स्टीफन के मुतल्लिक यही मशहूर रहा कि ये नालायक और सुस्त तालिब इल्म है। इसी असना में जब हॉकिंग ज़िंदगी की 21वीं दहलीज पर कदम रख रहे थे तो कॉलेज में दौरान तकरीर अचानक गिर पड़े। उनके वालिद इस हालत से परेशान हुए और उन्हें डॉक्टर के पास मुआयने के लिए ले गए। वहाँ ये मालूम हुआ कि हॉकिंग एक लाइलाज बीमारी मोटर न्यूरॉन का शिकार हो चुके हैं और अगले 2 सालों में इनकी मौत वाक़ई हो जाएगी। ये ऐसी भयानक बीमारी है जिसमें मरीज़ के तमाम आज़ा एक एक करके काम करना छोड़ देते हैं और बिल आखिर मरीज़ मर जाता है। वक्त के साथ साथ हॉकिंग पर बीमारी का साया गहरा होता गया। अब वो लंगड़ा कर चलना शुरू हो गया। बोलने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस तमाम सूरत हाल ने हॉकिंग को शदीद धचका पहुंचाया और उन्होंने हार मानकर दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके मौत का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। लेकिन इसी दौरान इनके उस्ताद और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के बानी डेनिस विलियम ने हिम्मत दिलाई और इल्मी मैदान में इन्हें वापस लाए। यही बीमारी इनकी कामयाबी का सबब बनी। इनकी कोशिश थी कि मरने से पहले आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफत के मुतालिक तमाम मसाइल हल कर दूं और इसे मज़ीद एक्सप्लोर करूं। उन्होंने 1964 के वस्त में इल्मी मैदान में वापस आकर अपने पसंदीदा साइंसदान फ्रेड हॉयल के साइंसी नज़रियात में से गलतियां निकाली। ये पहला वक्त था जब इन्हें भरपूर पजीराई मिली। याद रहे, ये वो दौर था जब बिग बैंग और ब्लैक होल्स के मुतालिक बहुत से मफरूज़े गर्दिश में थे। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस दरियाफ्त हो रही थीं और फिजिक्स में नए नए ज़रात दरियाफ्त होने का सिलसिला चल निकला था।
اس دوران اسٹیفن نے بلیک ہول اور بگ بینگ کے متعلق تحقیق کرنے کا سوچا اور مقالہ لکھا جو 1966 میں منظور کر لیا گیا، جس کے بعد پروفیسر اسٹیفن ہاکنگ نے 24 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی۔ یاد رہے مذکورہ مقالے کو 2017 میں عام عوام کے لیے جب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیا گیا تو تقریباً ایک دن میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کی اور ویب سائٹ پر اتنا لوڈ پڑ گیا کہ سرور ڈاؤن ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ عالمی خبروں کی زینت بنا۔ بہرحال تقریباً 4 سال آئنسٹائن کے نظریہ اضافت پر تحقیق کے بعد اسٹیفن نے ثابت کیا کہ اگر نظریہ اضافت کے قوانین کائنات پر لاگو ہوتے ہیں تو یقینی طور پر کائنات کا آغاز ایک سنگولیرٹی سے ہوا۔ چونکہ بلیک ہول میں بھی سنگولیرٹی موجود ہوتی ہے، سو اس کے بعد ہاکنگ کی تحقیق کا رخ بلیک ہول کی جانب ہو گیا اور بلیک ہول کے متعلق کافی چشم کشا انکشافات کیے جنہیں دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا۔ 1973 میں ہاکنگ کی پہلی کتاب دی لارج اسکیل اسٹرکچر آف اسپیس ٹائم شائع ہوئی۔ اس کتاب کے بعد ہاکنگ نے کوانٹم فزکس کے میدان میں تحقیق کا آغاز کیا۔ اس دوران ریسرچ کرتے ہوئے ہاکنگ کو معلوم ہوا کہ فزکس کے اصولوں کے تحت بلیک ہول میں جانے والی اشیاء سے شعاعوں کا اخراج ہونا چاہیے۔ سو ہاکنگ نے دعویٰ کیا کہ بلیک ہول سے ہر وقت ریڈیشنز کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ ان ریڈیشنز کو آج ہم ہاکنگ ریڈیشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیفن ہاکنگ پر انعامات اور میڈلز کی بارش کر دی گئی۔ ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر ان کے انٹرویوز نشر ہونا شروع ہو گئے۔ 80 کی دہائی میں اسٹیفن ہاکنگ نے کائنات کے آغاز کے متعلق سمجھنا شروع کیا اور بگ بینگ کو ایک بار پھر اپنی ریسرچ کا موضوع بنایا، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وقت کا آغاز کائنات کے ساتھ ہوا۔ کائنات سے پہلے وقت موجود نہیں تھا، اس خاطر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا۔ 1985 میں ہاکنگ سے بولنے کی طاقت بھی چھن گئی اور اب وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولنے کے بھی قابل نہ رہے۔ جہاں ایک جانب یہ لمحہ فکریہ تھا، وہیں موت کو بھی اپنے قریب آتا وہ محسوس کر رہے تھے۔ انعامات و اعزازات کا ہاکنگ کو معاشی طور پر زیادہ فائدہ نہ ہوا، جس کے باعث اسٹیفن ہاکنگ نے مقالہ جات لکھنے کی بجائے ایک ایسی کتاب لکھنے کا سوچا جس میں کائنات کے اسرار و رموز کو انتہائی آسان انداز میں سمجھایا جائے تاکہ عوام کائنات کے متعلق بآسانی سمجھ سکیں۔ سو 1988 میں ہاکنگ نے شہرۂ آفاق کتاب A Brief History of Time لکھی، جس کی اس وقت 9 ملین یعنی 90 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ بعد ازاں اس کتاب کا شائقین کی جانب سے دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا۔ پاکستان میں یہ کتاب اردو ترجمے میں وقت کا سفر کے عنوان سے دستیاب ہے، غالباً انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی۔ اس کتاب کو 1992 میں ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں بھی پیش کیا گیا۔ 1997 میں اسٹیفن ہاکنگ کی 6 حصوں پر مشتمل ٹی وی سیریز بھی آن ایئر کی گئی، جس کے بعد ہاکنگ نے 2001 میں ایک اور شہرۂ آفاق کتاب دی یونیورس ان اے نٹ شیل لکھی۔ اس کے بعد 2005 میں A Briefer History of Time لکھی۔ اس کے بعد 2006 میں دنیا ریاضی میں تہلکہ مچانے والی کتاب God Created the Integers لکھی۔ ہاکنگ کو دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں مدعو کیا جانے لگا۔ 2007 میں اسٹیفن ہاکنگ کو خصوصی طور پر زیرو گریوٹی فلائٹ میں لے جایا گیا، جہاں انہیں کشش ثقل سے آزاد ماحول ایکسپیرینس کرنے والے پہلے معذور انسان ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسٹیفن ہاکنگ ہگز بوزون نامی ذرات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مگر بعد ازاں جولائی 2012 میں سرن لیبارٹری میں ان کا وجود ثابت ہو گیا، جس پر اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ہگز بوزون کے متعلق سب سے پہلے پیشن گوئی کرنے والے سائنسدان کو نوبل پرائز دینے کا مطالبہ کیا۔ دنیا بھر کے ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے ہاکنگ کو نوازا۔ کئی ممالک میں عمارتیں ان کے نام سے منسوب کی گئیں۔ چونکہ اسٹیفن ہاکنگ وقت میں سفر کرنے کے ناقد تھے، اسی خاطر 28 جون 2009 کو اپنے گھر میں ایک ٹائم ٹریولر پارٹی رکھی اور اس کا اعلان اگلے دن 29 جون 2009 کو کیا کہ کل رات میں نے ٹائم ٹریول پارٹی رکھی تھی جس میں کسی نے شرکت نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی ماضی میں سفر نہیں کر پائے گا، کیونکہ اگر مستقبل میں وقت میں سفر کرنا ممکن ہو جاتا تو کوئی نہ کوئی ٹائم ٹریولر لازمی اس پارٹی میں آتا۔
2015 اور 2017 میں اسٹیفن ہاکنگ نے خلائی مخلوق کے متعلق زبردست تحقیقات کی۔ ان کی وصیت بھی یہی تھی کہ اس کائنات میں کوئی دوسری مخلوق لازمی طور پر موجود ہے، مگر انسانوں کو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ تھوڑی سی بھی انسان سے زیادہ ترقی یافتہ ہوئی تو زمین پر قبضہ کر کے انسانوں کے لیے زندگی اجیرن بنا سکتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد نیٹو امریکنز کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ شروع میں جب اسٹیفن ہاکنگ کی بولنے کی صلاحیت ختم ہوئی تو وہ اپنی انگلیوں کے ذریعے کمپیوٹر سے الفاظ کا چناؤ کر کے تقریر کرتے تھے، مگر 2005 میں ان کی انگلیوں تک نے کام کرنا چھوڑ دیا، جس کے لیے انٹل کے ماہرین نے ان کے گالوں کی حرکت کے ذریعے الفاظ تخلیق کرنے کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اور یہ مختلف تحقیقاتی اداروں میں تقاریر کرنے کے لیے اپنے گالوں کو ہلا کر الفاظ کا چناؤ کرتے تھے۔ چونکہ یہ ویل چیئر بھی خود نہیں چلا سکتے تھے، اس کو بھی چلانے کے لیے احکامات گالوں کی موومنٹ کے ذریعے دیا کرتے تھے۔ وفات سے کچھ عرصہ پہلے مرض اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ سانس لینے میں بھی دشواری پیش آنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار وینٹی لیٹر پر رکھا جاتا رہا۔ ستمبر 2013 میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر اپنی مجبوری کا اظہار ہاکنگ نے ان الفاظ میں کیا: میرے خیال میں جو لوگ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں ان کو اپنی زندگی ختم کرنے کے حوالے سے قانونی اختیار دے دینا چاہیے۔ ہم جانوروں کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تو پھر انسانوں کو کیوں اذیت میں رکھتے ہیں؟ اسٹیفن ہاکنگ اس بات پر بھی زور دیتے رہے کہ انسان کو اگر اپنی بقا عزیز ہے تو پھر زمین سے نکل کر کائنات کے دیگر گوشوں میں بھی خود کو آباد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ سائنسدانوں کو یہ بھی تنبیہ کرتے رہے کہ کمپیوٹر میں موجود وائرس بھی آنے والے وقت میں کمپیوٹر اور روبوٹس کو اپنے کنٹرول میں کر کے انسانوں پر حکمرانی کر سکتے ہیں، اور یہ زندگی کی ایک الگ اور نئی قسم ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ ہاکنگ کے جانے سے علم الفلکیات میں پیدا ہو جانے والے خلا کو پر کرنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہاکنگ کی تحقیقات نسل انسانی کو کامیابیوں کے نئے زینے پر پہنچانے کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کو سیریز کی پہلی قسط کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ایک اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔